حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ جب تخت حکومت پر بیٹھا کرتے تھے، اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، کروڑوں روپے لگائے ہوں۔ نانا، جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے کہ مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات زیادہ ہوتی ہے، جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ آپ گشت کر رہے تھے، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں میں مانگا تھا، اے اللہ مجھے عمر عطا فرما، اے اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں رات کو گشت کر رہے تھے، اب گشت کرتے کرتے ایک گھر میں دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ اب دھواں نظر آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، جھانکا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک بچوں کو لے کر ماں جو ہے، اماں جان، اپنی ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، بچے پاس رو رہے تھے، اماں جی کھانا دو، اماں جسم سے جان نکل رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے، کہا اے بچوں کی ماں، اے ماں تو بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ تیرے سامنے آگ جلی ہے، تو نے دیگچی جو ہے، ہنڈیا جو ہے اس آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، تو انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی اے مسافر، میں عمر بن خطاب کی جان کو رو رہی ہوں، وہ وقت کا حکمران ہے، اسے اپنی رایا کی خبر ہی نہیں۔ عمر بن خطاب نے جب یہ جملے سنے، آپ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی ماں، کہنے لگی کہ میں نے اس ہانڈی میں پتھر رکھے ہیں، میں آگ کو تیز کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں بعد میں سو جائیں گے، انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ جائے گی۔ کہا کہ 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں دیا، بچے روتے ہیں، میں آگ کو تیز کر دیتی ہوں، آگ جلائی ہے، ہانڈی میں پتھر ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں، آگ کو تیز کرتی ہوں کہ تاکہ بچے سو جائیں انتظار کرتے کرتے، لیکن کم بخت بچے سونے کا نام نہیں لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سنا، جلدی سے بھاگے، بیت المال گئے، وہاں سے آٹا لیا، وہاں سے گھی لیا، وہاں سے سامان لیا اور اپنی پیٹھ پر رکھنے لگے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور میں اٹھاتا ہوں، میں لے کر جاؤں گا۔ عمر بن خطاب کے جملے سنے، کہا کہ قیامت کے دن بھی کیا تو میرا وزن اٹھا لے گا؟ فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھائے گا؟ کہا کہ حضور تب تو انسان کو اپنی اپنی ہوگی، اپنی اپنی پری ہوگی، تب نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کہہ رہے تھے، آپ نے کہا تو پھر رہنے دو، اب یہ میری کمر پر یہ بوجھ رکھ دو، میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رہنے دو، میں اپنی کمر پر اٹھا کر یہ سامان لے کر جاؤں گا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے، بچوں نے دیکھا، بچوں کی ماں نے دیکھا نا، تو ماں کے جسم میں جان آئی۔ اب جان آئی، کہا کہ جلدی سے آٹا بناؤ۔ آپ نے خود سامان تیار کیا، ہانڈی میں رکھا اور جا کر کھانا بنانا شروع کیا، اور نیچے جب آگ جلائی، جب آگ کم ہونے پر آئی تو عمر بن خطاب وقت کا حکمران جو ہے اس آگ کو پھونک مار کر تیز کر رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو دیا، بچوں کی ماں نے کھایا، جب پیٹ بھر گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جب صحن میں آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کو دیکھا، بچے کھیل رہے تھے۔ اب تصور کیجئے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا حکمران، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر لگا دیے،
آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، جیسے بکری کا بچہ ویرے کے اندر، صحن کے اندر ادھر ادھر چلتا ہے، عمر بن خطاب بھی ایسے چل رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچوں کے سامنے بکری کا بچہ بن گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر چل رہے تھے۔ عمر بن خطاب وقت کا حکمران، جب بچوں نے دیکھا تو بچے ہنسنے لگے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام، کہنے لگا کہ اتنی ہیبت، اتنا روب تھا، جلال میں تھے عمر بن خطاب کہ میں عمر بن خطاب سے پوچھ نہ سکا۔ کہا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھے، مسکراتے ہوئے چہرے دیکھے، تو کہا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کی حضور یہ کیا تھا؟ کہا کہ بچوں نے پیٹ تو بھر لیا نا، 3 دن سے بھوکے تھے۔ کہا کہ میں بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر کیسے چلا جاؤں؟ کہا کہ کیسے میں یہاں بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ عمر بن خطاب کہا کہ میں بکری کا بچہ اس لیے بن گیا تاکہ بچے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بچے دل میں یہ تصور کر رہے ہوں گے عمر بن خطاب 3 دن سے بھوکے تھے، رو رہے ہیں، اے عمر بن خطاب اب ہمیں ہنسا کر جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے بچوں کو دیکھا خوش ہو گئے تو کہا کہ میرے دل میں خوشی آ گئی، میرا دل شاد آباد ہو گیا۔ عمر بن خطاب لیکن آج کا حکمران اپنی کرسی کی فکر میں ہے، اسے اپنی رعایا کے متعلق خبر ہی کوئی نہیں کہ مسلمان اپنے گھروں میں کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو مجھ سے حساب لیا جائے گا۔